السلام علیکم، میرا نام سعد بن شاہد ہے اور میں ایک ریحان اسکول کا طالب علم ہوں اور میں فاؤنڈیشن لیول کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج میں ایک ٹیڈ ٹاک پر اپنا ریویو پیش کروں گا جسے کرنس یونیورسٹی نے پیش کیا ہے، اور اس کا ٹاپک ہے کین آئی ہیو یور برین دا کویسٹ آف ٹروتھ اینڈ کنکلوژن اینڈ ای سی ٹی۔ اس گفتگو نے مجھے دماغی صحت کے ساتھ ایک نہایت اہم مسئلے کے بارے میں آگاہ کیا جو دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ کرس نوئنسکی جو پہلے ایک پروفیشنل ریسلر تھے اور بعد میں نیویارک سائنس کے محقق اور دفاعی صحت کے حامی بن گئے، بتاتے ہیں کہ سر پر بار بار لگنے والی چوٹیں مستقبل میں دماغ کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ وہ اپنی ذاتی کہانی میں بھی بیان کرتے ہیں کہ کس طرح متعدد کنشنرز کنفیوژن کا سامنا کرنے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی دماغی تحقیق کے لیے وقف کر دی۔ اس گفتگو سے میں نے سب سے اہم بات یہ سیکھی کہ ہر دماغ چوٹ فوراً نظر نہیں آتی۔ کئی مرتبہ کسی شخص کو سر پر چوٹ لگنے کے بعد وہ بالکل ٹھیک دکھائی دیتا ہے، لیکن اندرونی طور پر وہ دماغ کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے۔ بار بار ہونے کنکشنز مستقبل میں سی ٹی آئی جیسے خطرناک بیماری کا سبب بن سکتے ہیں، جس سے یادداشت کمزور ہو سکتی ہے، ڈپریشن، شخصیت میں تبدیلی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ ایک اور اہم پیغام یہ تھا کہ سائنسی تحقیق اور دماغ عطیہ کرنے کی کتنی اہمیت ہے۔ کرس نوئنسکی بتاتے ہیں کہ سائنس دان سی ٹی ای کو مکمل طور پر صرف ایک دماغوں کا مطالعہ کر کے سمجھ سکتے ہیں جو وفات کے بعد تحقیق کے لیے عطیہ کیے جاتے ہیں۔ اس تحقیق کی بدولت مستقبل میں بہتر تشخیص، مؤثر علاج اور اس بیماری سے بچاؤ کے طریقے دریافت کیے جا سکتے ہیں۔ اس شخص کا عطیہ آنے والے نسلوں کی زندگی بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ مجھے یہ بات بہت پسند آئی کہ انہوں نے کھیلوں میں موجود اس سوچ کو چیلنج کیا کہ کھلاڑیوں کو ہر حال میں کھیل جاری رکھنا چاہیے۔ اکثر کھلاڑی درد یا چوٹ کے باوجود کھیلتے رہتے ہیں، لیکن کرس کا کہنا ہے کہ کوئی بھی میچ یا مقابلہ ہماری زندگی پر یہ دماغی صحت سے زیادہ قیمتی نہیں ہو سکتا۔ کوچز، والدین، اساتذہ اور کھلاڑیوں کا سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کنکشن کی علامات کو سنجیدگی سے لیں اور مکمل صحت یابی تک کھیل میں واپس نہ کریں۔ یہ گفتگو صرف کھلاڑیوں کے لیے نہیں بلکہ والدین، طلباء، فوجی اہلکاروں اور ہر اس شخص کے لیے مفید ہے جسے کبھی سر پر چوٹ لگی ہے، یا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارا دماغ ہمارے خیالات، احساسات اور فیصلوں کا مرکز ہے، اس لیے اس کا حفاظت ہمارے لیے اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ مجھے سب سے زیادہ متاثر کرنے والی بات یہ تھی کہ کرس نوئنسکی نے اپنی ذاتی مشکلات کو دوسروں کی بھلائی کا ذریعہ بنا دیا۔ ریسلنگ کا کیریئر ختم ہونے کے بعد انہوں نے ہمت نہیں ہاری بلکہ دنیا میں آگاہی پھیلانے اور دماغی پیغاموں پر تحقیق کو فروغ دینے کا مشن اپنا لیا۔ ان کی صحت اور جذبہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ فرد بھی معاشرے میں بہت بڑی مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹیڈ ٹاک میں میرے لیے نہایت معلوماتی اور متاثر کن رہی۔ اس سے میں نے سیکھا کہ دماغی چوٹوں کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، دماغی صحت کو ہمیشہ ترجیح دینی چاہیے، اور سائنس تحقیق ہی بہتر مستقبل کی بنیاد ہے۔ اور ہر اس شخص کو یہ گفتگو ضرور دیکھنی چاہیے جو کھیل، صحت، طب یا نیور سائنس میں دلچسپی رکھتا ہے۔ میری یہ ریویو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ امید ہے آپ کو یہ دماغی چوٹوں کی سنجیدگی سے لیں
یہ دوسروں میں آگاہی پیدا کریں گے اور ہمیشہ کے لیے صحت کو ہر مقابلے اور کامیابی پر ترجیح دیں گے۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔